اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ درود پاک وہ واحد عبادت ہے جس کا دامن پکڑنے والے کو اس کی منزل خود تلاش کرتی ہے اور اس تک پہنچ جاتی ہے۔ درود پاک وہ واحد عبادت ہے جس میں بڑی سے بڑی پریشانی بھی ہمارے دل پر غالب نہیں آ سکتی اور راحت ہمارے دل کا مقدر بن جاتی ہے۔ حضرت ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ سے نقل کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ باہر جا رہا تھا۔ میں نے ایک جوان کو دیکھا کہ جب وہ قدم اٹھاتا ہے یا رکھتا ہے تو یوں کہتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں نے اس سے پوچھا کیا کسی علمی دلیل سے تیرا یہ عمل ہے یا محض اپنی رائے سے؟ اس نے پوچھا تم کون ہو؟ میں نے کہا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ۔ اس نے کہا کیا عراق والے سفیان؟ میں نے کہا ہاں۔ کہنے لگا تجھے اللہ کی معرفت حاصل ہے؟ میں نے کہا ہاں ہے۔ اس نے پوچھا کس طرح معرفت حاصل ہے؟ میں نے کہا رات سے دن نکلتا ہے، دن سے رات نکلتی ہے۔ اور اس نے کہا کچھ نہیں پہچان۔ اس نے بولا کہ پھر تو کچھ نہیں پہچانتا۔ میں نے کہا تو پھر کس طرح پہچانتا ہے؟ اس نے کہا کسی کام کا پختہ ارادہ کرتا ہوں تو اس کو لازماً کرتا ہوں، اور جب کسی کام کی کرنے کی ٹھان لیتا ہوں مگر نہیں کر سکتا تو اس سے میں نے پہچان لیا کہ کوئی دوسری ہستی ہے جو میرے کاموں کو انجام دیتی ہے۔ میں نے پوچھا یہ تیرا درود کیا چیز ہے؟ اس نے کہا میں اپنی ماں کے ساتھ حج کو گیا تھا، میری ماں وہیں رہ گئی یعنی مر گئی۔ اس کا منہ کالا ہو گیا اور اس کا پیٹ پھول گیا، جس سے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ کوئی بہت بڑا گناہ سرزد ہوا ہے۔ اس سے میں نے اللہ عز و جل کی طرف دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو میں نے دیکھا کہ حجاز سے ابر آیا یعنی ایک بادل کا ٹکڑا آیا اور اس سے ایک آدمی ظاہر ہوا۔ اس نے اپنا ہاتھ مبارک میری ماں کے منہ پر پھیرا جس سے وہ بالکل روشن ہو گیا، اور پیٹ پر پھیرا تو ورم بالکل جاتا رہا۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ کون ہیں کہ میری اور میری ماں کی مصیبت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور کیا؟ انہوں نے فرمایا کہ میں تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ میں نے عرض کیا مجھے کوئی وصیت کیجیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو قدم رکھے یا اٹھایا کرے تو ایسے پڑھا کر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یعنی اس درود پاک کی یہ جو درود ہے محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، درود محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی اتنی برکات ہیں، اتنی شان ہے اس درود پاک کی، پڑھنے میں بھی بہت آسان ہے۔ اور یہ درود پاک چونکہ درود ابراہیمی کا پہلا حصہ شمار کیا جاتا ہے تو اس لحاظ سے بھی اس درود پاک کی بہت فضیلت اور برکات ہیں، لہٰذا اس درود کو بھی اپنی ڈیلی روٹین میں شامل کیجیے، خصوصاً فجر کی نماز اور مغرب کی نماز کے بعد ایک ایک تسبیح بغیر کسی سے کلام کیے بات کیے ایک ایک تسبیح پڑھ کے تو اس کا ہدیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل مبارک کو لازمی کیا کریں۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا آپ کو کہ آپ کے جو روٹین کے کام ہیں وہ خود بخود بننا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ میرا ذاتی تجربہ بھی ہے الحمدللہ، اور بہت عرصہ سے ہے، اور ماشاءاللہ اس کی سچ میں بہت برکات ہیں اور میں بعض اوقات جیسے میں نے بتایا کہ میں خود بھی اس کو کرتی ہوں الحمدللہ، تو اس سے یہ ہے کہ کام خود بخود ہونا شروع ہو جاتے ہیں، میری جو حاجات ہوتی ہیں وہ خود بخود جو ہے نا وہ سولو ہو جاتی ہیں، اور میں حیران ہوتی ہوں کہ یہ کس طرح کام بن گیا نا۔ تو یہ سبھی جو ہے نا یہ برکات یہ درود پاک کی ہیں، تو اس درود پاک کو بھی لازمی اپنی ڈیلی روٹین میں شامل کریں، زیادہ نہیں تو کم از کم 2 تسبیحات فجر کے بعد اور مغرب کے بعد اس لازمی پڑھنا شروع کریں،
تو انشاءاللہ اس کے آپ خود کمالات اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ تو یہ ہے کہ درود پاک کا راستہ ہر قسم کے نقصان سے پاک ہے۔ اس سفر میں صرف نفع ہی نفع ہے، کامیابی ہی کامیابی ہے۔ لہٰذا جو ذی شعور انسان ہوگا، باشعور انسان ہوگا، وہ درود پاک کے راستے کو اور اس سفر کو ضرور اختیار کرے گا۔ تو چلیے جنت کو پانے کے لیے درود پاک کے اس راستے اور اس سفر پر چلتے ہیں۔ آئیے رحمتیں سمیٹتے ہیں، آئیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل کرتے ہیں، آئیے درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب پر کرم کی نگاہ فرمائے اور ہم سب کو بکثرت درود پاک پڑھنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔